اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صالحین وائس چینل پر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنا دی گئی۔ وہ ایسا کون سا کام کرتے تھے کہ جو اللہ پاک کو سخت ناپسند آیا، جس کی وجہ سے وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ آج اس پر تفصیلاً گفتگو فرمائیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل صالحین وائس پر نئے ہیں تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر لازمی کلک کر دیں اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ آسانی سے آپ کی خدمت میں نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جائے۔ تو ناظرین اکرام، ویڈیو کا باقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ہیلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کے جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادات اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ دو۔ تو یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کے جمعہ تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ یعنی جس دن اللہ پاک نے ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا، اس دن سمندر میں مچھلیوں کی تعداد زیادہ ہونے لگی، تو وہ اس بات کو لے کر پریشان ہونے لگے۔ ناظرین کرام، ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پہ عمل کرو، تب تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گی۔ تو بس شیطان کے کہنے پر ایک شخص نے ہفتہ کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا کہ مچھلیاں پھنسیں، اور شیطان نے کہا تم اس مچھلی کو اتوار کے دن نکالنا، ہفتہ کے دن نہ نکالنا، اور یوں ہفتے کی غربت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہیں اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو اس سمندر میں سے نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ اگلے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں تو ان تالاب میں پھنس جائیں اور ہم اتوار کو ان مچھلیوں کو نکال کے پکا کے کھائیں۔ ناظرین اکرام، اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگوں، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینک دیتے ہو یا جھوٹے چھوٹے تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہی ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگتے کہ ہماری جو مرضی ہو گئی ہم وہی کریں گے۔ ایک گروپ جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرے وہ گروپ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کرتے، اور تیسرے وہ لوگ جو تیسرا گروپ تھا جو گمراہ ہوا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں سے دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ نافذ کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرح ہو جائیں اور ہم لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف ہو جائیں۔ وہ سارے لوگ بار بار ان سے کہتے رہے کہ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آ جائے گا۔ ناظرین کرام، وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، وہ ہنستے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ
دو حصوں میں ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے، جو دیوار کے اس طرف وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک انسان اٹھے، انہوں نے دیوار کے اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں سنی، تو جب کافی دیر تک ان کی آواز نہیں آئی تو دیوار کے اس طرف چڑھ کر لوگ دیکھنے لگے، تو وہ سارے کے سارے لوگ جو اللہ کے نافرمان تھے بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکت کو انجام دیتے رہے تھے۔ ناظرین کرام، وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، وہ ہنستے رہے کہ یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ دو حصوں میں ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرمان بردار بندے دیوار کے ایک طرف تھے اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے وہ دیوار کی دوسری طرف تھے، اور وہ پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، اور وہ اللہ کے خاص بندے دیوار کے ایک طرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک انسان اٹھے، انہوں نے دیوار کے ایک طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں سنی، تو جب کافی ٹائم ہو گیا کہ اس طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تو وہ بندے دیواروں پر چڑھ کر اس دوسری طرف دیکھنے لگے، تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے، یعنی کہ وہ مکمل طور پر بندر بن چکے تھے۔ وہ جو لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے تو ان نیک لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کو کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چینخ چینخ کے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، اور وہ 3 دن بعد اسی عذاب میں آ کر مر گئے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ملا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اپنا عملی محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔